سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ میرے یہاں اس کے آنے میں کچھ ٹائم لگ رہا، ویسے تو ابھی 2 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ دیر یو آر، سورہ آل عمران جی، آیت نمبر 103۔ رائٹ، پھر واپس چلیے۔ دے دیں 102 تک ہم نے پڑھی تھی، 102 تک پڑھی تھی۔ اب آیت نمبر 103 سے شروع کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی فرقہ فرقہ مت بن جاؤ۔ سورہ آل عمران میں 2 بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اہل کتاب کو قرآن مجید کو ماننے کی جانب دعوت، اور دوسرا ان لوگوں کو کہ جو مان چکے ہیں یعنی مسلمان، ان کو اپنی اصلاح کی دعوت، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت، ان کے ایمان، اخلاق، کردار کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں مختلف آیات کے ذریعے سے ان کو توجہ دلائی ہے اور ان کے اندر وہ جذبہ احساس پیدا کیا ہے جس سے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ چنانچہ بالکل ابتدا ہی میں اس دوسرے حصے کی ابتدا ہوتی ہے آیت نمبر 100 سے، یعنی سورہ مبارکہ کے حسن اتفاق سے 200 آیات ہیں۔ ان میں پہلی 99 آیات ہیں کہ جو پہلے مضمون سے متعلق ہیں، ذرا سی کچھ تمہید کے بعد، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 100 سے بالکل اختتام تک جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ وہ ان اہل کتاب کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ جو اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں۔ اور یہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو حالانکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اس کے پیغمبر رسول تمہارے درمیان ہیں؟ تو یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوگی اگر ایسا ہو جائے، اس کا کیا امکان ہے؟ اور جو کوئی بھی اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو گویا کہ وہ سیدھے راستے پر ہدایت پا گیا۔ اور یہ بھی پیچھے فرمایا تھا کہ ایمان والوں سے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری، اللہ کا کہا ماننا، یہ انسان کا مستقل رویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت کا وقت تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کب آنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر چیکس رکھے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی اس طرح سے گزار رہا ہو کہ جس کے گزارتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے لیے انتہائی
ایمبیرسنگ، پریشان کن، تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو تم سب تھام لو مضبوطی سے، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑ جاؤ۔ یعنی ابھی اس امت کی ابتدا ہی ہوئی تھی، اس کی گویا کہ بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اہم ہدایت دی کہ تم اللہ کی اس رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، یعنی اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور اس کا دوسرا سرا ہمارے پاس ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے، بالکل واضح ہے اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں، اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیغام کہ جس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اپنے دین کے معاملات میں اس کو فیصلہ کن اتھارٹی مانو، جو بات اس میں واضح طریقے سے بیان ہو گئی اس کو تم اللہ کا حکم سمجھو، اس کے آگے کسی چیز کو اہمیت نہ دو، اور یہ کام تم سارے کے سارے کرو۔ جب تم سب کے سب اللہ کی اس رسی، اللہ کے اس پیغام کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دو گے، اگر آپس میں اختلافات ہوں گے تو اس کی روشنی میں تم ان کو حل کرو گے، ان کا فیصلہ کرو گے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ لازماً آپ سے آپ معاملہ ہو جائے گا کہ تم متحد ہو جاؤ گے اور تم اختلاف نہیں کر سکو گے، تمہارا آپس میں اختلاف نہ ہوگا۔ تو یہ بات یہاں ظاہر ہے کہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ابتدا ہی میں بیان کر دی گئی کہ تمہیں اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا۔ تفرقے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک مذہبی گروہ سے وابستہ کرنے میں کمفرٹیبل، مطمئن محسوس کریں، اور یہ جانیں کہ دوسرے لوگوں کا کوئی اور مذہبی گروہ ہے، وہ کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں، ہم کسی اور انداز میں سوچتے ہیں، ان کے اپنے عقائد نظریات ہیں، ہمارے اپنے عقائد نظریات ہیں، ہمیں کوئی مذہبی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس کا حل اپنے طرف سے کرتے ہیں، اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، اپنے فرقے کے اصولوں کے مطابق طے کرتے ہیں۔ دوسروں کو اگر کوئی دین مذہب میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم الگ الگ ہیں، گویا کہ ہمارے درمیان کچھ ظاہری طور پر کچھ چیزیں تو مشترک ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہیں فرق۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی معاملات میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی کسی بات کو کہ جو صحیح مدلل لگے مان لیں، یا وہ ہماری کسی بات کو مان لیں۔ تو جب لوگ مذہب کے معاملے میں اس طرح سے بٹ جائیں کہ وہ اپنے نام بھی الگ الگ رکھ لیں، ان ناموں کے ساتھ وابستہ ہونے میں وہ اطمینان اور فخر بھی محسوس کریں، اپنے عقائد نظریات میں بھی دوسروں سے مختلف ہوں، اور جب کوئی عملی معاملات ہوں تو ان عملی معاملات کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے الگ الگ سورسز ہوں کہ جن سے وہ حل کرتے ہوں، تو ان کا آپس میں پھر اتفاق کس بات پر ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایک دین مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے درمیان کوئی کامن ڈینومینیٹر تو ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ان کو چاہیے کہ ان کے درمیان جو چیز بالکل متفق ہے، جس کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے جس کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑیں تو وہ تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ یعنی یہاں جو بات کی گئی کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو، اس کا ظاہر ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تم تفرقے میں پڑو گے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ تم اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے، اس کو تم مضبوطی سے نہیں پکڑو گے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں، ہم نے اگر ان اختلافات کے بارے میں یہ رویہ طے کیا کہ نہیں ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی بات بس جن چیزوں میں ہماری کامنالٹیز ہیں وہ سنیں گے، باقی ہم نے الگ سے کوئی چیز سیکھی ہوئی ہے، آپ نے کہیں الگ سے سیکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ اللہ کی کتاب کس مقصد کے لیے آئی؟ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ہمارے لیے کس دائرے میں رہنمائی کرتی ہے؟ اس کتاب کے ذریعے سے ان معاملات کا حل ہونا چاہیے۔ حل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب اپنی کہیں آواز سے کوئی بات بیان کرے گی، نہیں، آپس میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں بات، تو قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے، دوسرا کہے گا کہ قرآن کی ایک اور آیت یہ کہتی ہے، یا ہم اس آیت سے یہ مطلب سمجھتے ہیں۔ دونوں جب اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ایک دوسرے کی بات غور سے سنیں گے، دونوں کا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن کی بات سمجھ میں آئے اور قرآن مجید کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اگر خارج میں کوئی اور بات ہے بھی تو اس کو بھی یہی اہمیت دی جائے گی کہ وہ قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد یا تو یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک مان لے گا کہ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، یا دونوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم نے گفتگو کر لی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی دلیل سمجھ میں آ گئی ہے، یہ کچھ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، بٹ لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے۔ یعنی یہ کوئی ہمارے درمیان کوئی بہت بڑے فرق امتیاز کی کوئی بنیاد نہیں بن سکتی۔ تیسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ محسوس کریں کہ جو ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ ہے اس کو قرآن مجید نے بیان ہی نہیں کیا، اس سرے سے زیر بحث ہی نہیں آیا، تو پھر اس مسئلے کو جھگڑے کا، تفرقے کا باعث بننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کی کتاب نے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میں اور آپ ایک دوسرے سے کٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل ابتدا میں یہ بات بتا دی کہ تمہیں اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، سب کے سب کو، کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپیکٹیشن، ایڈوائس ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے تم اپنے آپ کو فرقے بازی سے بچا لو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم ہو گئے اس کی عنایت سے بھائی بھائی۔ یعنی صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے کٹے ہوئے تھے، ان کے قبیلے ایک دوسرے سے جنگ، جدال اور لڑائی مار کٹائی میں ملوث تھے، شدید اختلافات تھے، لیکن یہ قرآن مجید کی برکت تھی کہ اللہ نے اس کے نزول کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، ان آپس میں کٹے ہوئے لوگوں کو، ایک دوسرے سے لڑنے والوں کو ملا دیا، ان کے درمیان ہمدردی پیدا کر دی اور وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شدید لڑائی تھی، جنگ تھی کہ جس کا آغاز ہونے والا تھا، اور بس معلوم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ وہ شروع ہو جائے گی تو پھر اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا،
لیکن اللہ نے اپنی مہربانی، اپنی عنایت سے ان کو اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر رہو، تاکہ تم ہدایت کو اختیار کیے رہو۔ یعنی یہ حقیقت جاننا کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ جب تک کہ بار بار تم اس کو یاد نہیں کرو گے، اس کو صحیح طرح سے ویلیو نہیں کرو گے، اپریشیٹ نہیں کرو گے، تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی، تم اس کی اہمیت کو نہ جانو گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان آیات کو، اپنی باتوں کو واضح کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ تم ہدایت پاؤ اور تم ہدایت کے راستے کو اختیار کرو۔ یعنی اللہ نے جس طرح سے تم سے چاہا ہے کہ تم دنیا میں معاملات کرو، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب تم اللہ کی بتائی ہوئی ان ہدایات کو، رہنمائی کو اختیار کرو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس بات کی رہنمائی کی، اس کی ہدایت کی کہ مسلمان جب مل کے رہیں گے، جب ان کی حکومت ہوگی، ان کا اقتدار ہوگا، تو پھر ان میں ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے گا، لوگوں کو معاشرے میں بار بار اس بات کی طرف مائل کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف مائل ہوں اور خیر اور ہدایت کو اختیار کریں۔ اجتماعی معاملات میں جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو جب سوسائٹی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ برائی سے روکا جائے اور نیکی کو اختیار کیا جائے، تو تب جا کے اس کا امکان ہوتا ہے کہ لوگ، عام لوگ وہ راستہ اختیار کریں کہ جو راستہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں، باہر اپنے گھروں سے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو ایک جو ٹرینڈ ہے، چلن، وہ انسان کو متاثر کرتا ہے۔ عام آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مسلمانوں کو جب رہنمائی کی کہ تم اب ایک امت بن گئے ہو، تمہیں اقتدار اختیار ملے گا، تو جب کبھی تمہیں یہ موقع ملے تو چاہیے کہ پھر تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہو کہ جس کی یہ ڈیوٹی ہو، جس کا کام یہی ہو کہ وہ خیر کی طرف بلائیں، معروف کا حکم دیں۔ معروف یعنی وہ باتیں کہ جو سب جانتے ہیں کہ اچھی باتیں ہیں، مطلوب پسندیدہ چیزیں ہیں، اور ینہون عن المنکر، منکر سے روکیں، وہ چیزیں کہ جن کو انسان اپنی فطرت، اپنی طبیعت، پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہیں، ان سے وہ روکیں۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ کہ جو اپنے اندر اس انتظام کا اہتمام کریں گے، اس ارینجمنٹ کو باقاعدہ طور پر انٹروڈیوس کریں گے، یہی معاشرہ ہے جو حقیقت میں فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ جیسا کہ مسلمانوں کا معاشرہ بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی، اس میں یہ بات اس معاشرے میں جو مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ارینج کیا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا کہ ایک ایسا گروہ ہو کہ جس کی یہی ذمہ داری ہو۔ آپ پولیس اس کو کہیں یا کوئی اور نام دیں،
لیکن بہرحال ان کی ذمہ داری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ کہیں کوئی برائی عام تو نہیں ہو رہی، اور اس کا اہتمام کریں کہ لوگ نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ یہ بات کہ وہ بہت زیادہ سختی نہ کریں، ہمارے ہاں جیسے سعودی عربیہ میں شرطے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز کی طرف لے جاتے ہیں، جو ایک بڑی مطلوب چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ ایٹیٹیوڈ میں سختی وغیرہ اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے، لیکن بیسیکلی آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ معاشرے میں محسوس کرتے ہیں کہ دائیں بائیں آپ کو کچھ لوگ باقاعدہ اپوائنٹڈ ہیں کہ جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کر رہے ہیں، آپ کو برائی سے روک رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کو جب وہ آپس میں مارکیٹ میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، جب وہ اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہمیں بہرحال اپنی حدود میں رہنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ پھر آپ معاشرے کے بہاؤ کو روک نہیں سکتے۔ جس معاشرے میں مسلمان رہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ رہتے ہیں، انہیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ان کے خارج کا ماحول اس ہدایت کے مطابق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حالات ایسے بگڑتے ہیں، ہاتھ سے ایسے نکلتے ہیں کہ پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک اور ہی ماحول ہے جس میں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اللہ کا دین انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، بس اپنی اپنی مرضی ہے کہ جو لوگ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس بات کے اہتمام کرنے کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا، اور اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ جس کو کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس کا بھی اہتمام کیا گیا، اور وہ ہے جمعے کا خطبہ۔ یہ جمعے کا جو خطبہ ہے اور یہ جو ممبر ہے، یہ اصلاً مسلمان حکمرانوں کا کام تھا کہ وہ عام لوگوں کے سامنے ہدایت، دین، سچائی کی بات پیش کریں، لوگوں کو اللہ کے ہاں جواب دہی سے خبردار کریں، ان کے اندر تقوی کی بات کریں، قرآن کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کریں۔ اگر حکمران خود کرے تو یہی آئیڈیل ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے اپنے اہتمام سے، اپنی اپوائنٹمنٹ سے ان کے جو نمائندے ہیں وہ یہ کام کریں۔ ظاہر ہے وہ ہر جگہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن مسلمان معاشرے میں مسجدیں یہ اصل میں حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ وہی ہے کہ جو ان کا انتظام اہتمام کرتا ہے، وہی ہے کہ جو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اگر اس میں جمعے کے موقع پر مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے خطبے میں، تو وہ خود کرے اور ان کو ایک طرف وہ جواب دہ ہو ہر ہفتے ان کے سامنے کھڑے ہو کر، اور دوسری جانب ان کو بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس پیدا کرے۔ یہ اگر ہوگا تو پھر مسلمان جڑے رہیں گے، مسلمانوں کے اندر کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوگا، جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہوا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جمعے کا خطبہ یہ مسلمان حکمرانوں ہی کی ذمہ داری ہے، یہ شاید آپ کو ایک اجنبی بات لگے، لیکن یہ جو دین کو جاننے والے علماء ہیں یہ سب جانتے ہیں اور سب اس پر متفق ہیں۔ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا، اس لیے کہ یہ حکمران نہیں تھے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی جمعہ پڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آپ اہتمام کریں گے تو مان لیا کہ حکمران برے بھی ہوتے ہیں، لیکن میسج ایک ہی ہوگا۔ جب یہ نہیں ہوگا جیسا کہ ہمارے ہاں ہوا، تو ہندوستان میں جب علماء نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ وہ کام کہ جو اصلاً دین کی رہنمائی کے مطابق
حکمرانوں کو کرنا تھا، اب وہ نہیں کر رہے، تو اب یہ ہم کریں گے۔ جیسے آپ کو نماز کے لیے پانی میسر ہے تو آپ وضو کریں گے، لیکن اگر وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے اور وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کریں گے۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے ہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اصل میں تیمم کے حکم پہ ہے، یہ اصل جمعہ نہیں ہے، یہ بات بالکل معلوم ہے۔ اور جب یہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مسجد مسلمانوں کی، حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک مسجد آپ نے بنائی، ایک میں نے بنائی، ایک آپ نے بنائی، آپ دیوبندی ہیں، میں بریلوی ہوں، یہ اہل حدیث ہیں، فلاں شیعہ ہیں، تو مسجدیں پھر مسلمانوں کی نہیں ہوں گی، پھر مسجد فرقوں کی ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری بات بیان کی ہے، اصل میں اس میں جو رہنمائی ہے، اس رہنمائی کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان جڑے رہیں، ایک اکائی بن کے رہیں، ان کے درمیان اتحاد ہو، وہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، ان کے درمیان میں ایسا نظام ہو جس میں وہ برائی کو روکنے کا اہتمام سرکاری طور پر کریں، نیکی کی طرف رغبت کا اہتمام بھی کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ اپوائنٹڈ ہوں، یہی ان کا کام ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہتمام کیا کہ اس مقصد کے لیے ہر ہفتے اس بات کو کا اہتمام کیا جائے کہ مسجد کے ممبر سے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے دین کا حوالہ دے کر، اللہ کی کتاب کی آیات کو پیش کر کے لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف اتفاق ہوگا اور دوسری طرف معاشرے کے اندر نیکی اور للہیت کا ایک چرچا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس نظام کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بگڑ جانے کے بعد وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جو تفرقے میں پڑ گئے، یعنی جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جو الگ الگ مذہبی فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی، اللہ کا واضح کلام آ گیا، اس کے باوجود وہ تفرقے میں پڑ گئے۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے، خدا کا کلام جو آیا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کے مذہبی اختلافات میں اللہ کا فیصلہ سنائے، وہ موجود ہے اور لوگ اپنے اپنے فرقوں میں خوش ہیں۔ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی بیوقوف لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ کتاب میں کیا لکھا ہے، ہمارے جو مولوی صاحب کہتے ہیں وہی صحیح کہتے ہیں، وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، پھر اس کلام کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے جب آپ اس کلام کو پڑھیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی ہدایات کو دیکھیں گے، تو ان ہدایات کو دیکھنے کے بعد مان لیا کہ کچھ لوگ علماء ہوتے ہیں، وہ جب بات کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا جی کہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے، تو آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ اس وقت اس موقع پر کیا ہونا چاہیے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ اس موقع پر اس طرح کے سوال کرنے والوں کو شٹ اپ کر دیا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک دس کوسچن، آپ ہوتے کون ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ جو ایٹماسفیئر ہے، یہ جو انداز ہے، یہ انداز انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی سنجیدہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ مجھے بے چینی ہے، میرے عالم جو بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی یہ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، فلاں صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب فرقہ ہو جاتا ہے، جب آپ ایک مذہبی گروہ کے فرد کی حیثیت سے اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مسلمانوں کے فرقے بن گئے ہیں۔ دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے فرقے کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ بندھے رہیں، وابستہ رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس یہ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حوالہ دے رہے ہیں ان کا اہل کتاب کا۔ آپ معلوم ہے نا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ یہودیوں کا ایک فرقہ جو نکل گیا ان سے، یعنی سب مانتے ہیں بائبل کو، سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اور یہ اور۔ تو فرمایا کہ نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی مانند کہ جو تفرقے میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس من بعد ما جا ان کا اس کے بعد کہ ان کے پاس، یعنی باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے ہوں گے کہ جو روشن ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ انسانوں کے اس دنیا میں رویے کا نتیجہ ہوگا، اس کی ریفلیکشن ہوگی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ، اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی اس انداز میں کہ کچھ چہرے ہوں گے کہ جو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر نور ہوگا، اور کچھ چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر تاریکی، اداسی چھائی ہوئی ہوگی، آپ کہیے نحوست چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ الگ الگ پرفارمنس کے نتیجے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جن کے چہروں پر تاریکی چھائی ہوگی، جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے؟ یعنی تم نے بات مان لی اور ماننے کے بعد وہ رویہ اختیار کیا کہ جو رویہ نہ ماننے کا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کفر سے مراد یہ نہیں کہ تم نے ماننے کے بعد اعلان کیا کہ اب میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہوتا، یعنی ماننے کے بعد وہ رویہ اختیار کیا کہ جو نہ ماننے کا رویہ ہے۔ مذہبی لوگوں میں یہ اعلانات نہیں ہوتے کہ آج کے بعد میں ابن فلاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا میں عیسائی نہیں ہوں، یا میں یہودی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں نہ جانے کیوں لوگوں نے کفر کو نان مسلم سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ رویہ ہوتا ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ ایک آدمی بظاہر مان رہا ہے، اس کا نام وہی ہے کہ جو دوسرے اہل مذہب کا نام ہے، مگر اس نے رویہ ایسا اختیار کیا ہے کہ جو کفر کا رویہ ہے، جو انکار کا رویہ ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے چہروں پر تاریکی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے، یعنی کفر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہا ان لوگوں کا معاملہ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی انہوں نے اس دنیا میں وہ رویہ اختیار کیا کہ جس رویے کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اب وہ وہاں کامیاب ہوں گے، خوش ہوں گے، ان کے چہرے بھی اس بات کی غمازی کر رہے ہوں گے، ریفلیکشن ہوگی کہ وہ کامیاب ہیں، وہ مطمئن ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پتہ نہیں اور تو کسی کو نظر آتا نہ آتا ہو، خود اگر وہ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ ہوگی۔ اور اگر کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے، اللہ کے سامنے کوئی اچھا سجدہ ہو جائے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک اطمینان ہے، چہرے کے اوپر ایک انسان کے نور نظر آتا ہے۔ تو یہی وہ روشنی ہے اور یہی وہ اندھیرا ہے کہ جو حقیقت میں نمایاں طور پر روشنی اور نمایاں طور پر اندھیرا بن جائے گا قیامت کے روز۔ تو فرمایا کہ وہ کہ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے،
وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس میں، یعنی اس رحمت کے نتیجے میں جو ان کو زندگی ملے گی، جو ان کو کامیابی ملے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو بالحق، ٹھیک ٹھیک، یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں کوئی شک نہیں، یہ آیات اپنے پیغام میں بالکل واضح ہیں، ان کا مفہوم بالکل کلیئر ہے، یہ بالکل سچی آیات ہیں، ان کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ خدا کی وحی کی یہی تو اعتماد ہوتا ہے، یعنی اللہ کی وحی کے علاوہ یہ اعتماد اور کہاں سے ملے گا؟ اور اس اعتماد کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ ڈاکٹر صاحب آرام کرے۔ سو یہ جو اطمینان ہے، یہ اطمینان تو انسان کو حاصل ہی ہوتا ہے اس طرح سے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کے بارے میں وہ رویہ اختیار کر رہا ہے کہ جو اس سے متوقع ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وما اللہ یرید، اور اللہ نہیں ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہو ظلمن، زیادتی کرنے کا، للعالمین، جہان والوں پر۔ یعنی یہ جو آیات ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اب لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، اس لیے کہ اب اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو نتیجہ ان لوگوں کے حق میں کہ جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، اب جب نکلے گا تو یہ ان کو بتا دینے کے بعد نکلے گا، ان پر واضح کر دینے کے بعد نکلے گا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کام غلط ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اور قرآن سے بار بار یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا حساب کتاب لیں گے تو اس بنیاد پر لیں گے کہ جو باتیں ان کو معلوم ہیں، جو باتیں ان پر واضح ہو چکی ہیں، وہ ان کے واضح ہو جانے کے بعد انکار کا رویہ اختیار کرتے تھے، ان کو اگنور کرتے تھے، ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جو باتیں پہنچی ہی نہیں، جو باتیں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پوچھے گا ہی نہیں۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ جہان والوں پر زیادتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک آدمی نے جانا نہیں، اس کی کیپیسٹی نہیں، ہی ہیڈ نو وے ٹو نو کہ اللہ کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، تو اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو وہ جانتا تھا۔ یہ بات کہ ہمارے ہاں نہ جانے کیسے لوگوں کے اندر اس معاملے میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ پکڑے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے خدا کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا، کتنا پہنچا، کس کو کیا معلوم ہوا۔ یہ خدا اور بندے کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پر ہوگا۔ مگر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، یہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ پر ایسے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا ٹھیک ہونا سامنے والوں کے لیے جن کو یہ سنائی جا رہی ہیں ان پر واضح ہے، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اب کل کو اگر یہ پکڑے جائیں گے تو یہ ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود جان بوجھ کر ایک غلط رویے کو اختیار کرنے اور اس پر ضد کرنے کے مجرم ٹھہریں گے، اس وجہ سے وہ پکڑے جائیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کسی کو کوئی جھوٹی امید نہیں رکھنی چاہیے. اس بارے میں اہل کتاب کو بھی اور نہ تم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، اس کے حضور میں پیش کیے جائیں گے. سو یہ کائنات، یہ دنیا اسی نے بنائی ہے، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے. انسانوں کو اس نے جو ذمہ داری سونپی ہے اس کے لیے اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے پیغامات ان تک پہنچائے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے وہ پیغام بالکل براہ راست ان تک پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس بات نہ ماننے، گریز کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. باقی لوگ جن کو پیغام نہیں پہنچا تو ادھورا پہنچا، ایسے پہنچا کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کے بارے میں بھی فیصلہ اللہ ہی کرے گا. کیسے کرے گا؟ انصاف کی بنیاد پر کرے گا، اپنے علم کی بنیاد پر کرے گا. سو یہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس موقع پر وہ یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ دیکھو، حق بات کے پہنچ جانے کے بعد اب اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ گریز کر کے انکار کرنے کے باوجود بچ جائیں گے، تو وہ جان لیں کہ آسمانوں اور زمین سارا اللہ کا ہے اور وہی بادشاہ حقیقی ہے. اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کی بات کو، اس کے فیصلے کو بدل دے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جانے والے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب یہ ان مسلمانوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس وقت موجود تھے. قرآن مجید کی ہر آیت، اور اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر ارشاد اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ آپ اس کے سیاق سباق کو طے کریں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سٹیٹمنٹ اٹھائیں اور آپ کہیں جی کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ یونیورسلی اپلیکیبل ہے. پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ بات کس موقع پر کی گئی. حدیث کا کانٹیکسٹ تو ظاہر ہے کہ ایک الگ سے اس میں ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کی ایک اپنا ایک فیلڈ ہے، اس میں دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جائے گا، قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور کانٹیکسٹ طے کیا جائے گا. قرآن کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات کس سے کی جا رہی ہے. یعنی بظاہر الفاظ آپ کو ایسے لگیں گے کہ تم بہترین امت ہو. تم سے مراد خالد ظہیر، آپ. اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے تم بہترین امت ہو، اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہترین لوگ ہیں. نہیں، یہ صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے کہا ہے. یہ سیاق سباق سے یہ بات بالکل واضح ہے. وہ کہ جن کو اللہ نے چن لیا، وہ کہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے، وہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو محفوظ کیا اور دنیا والوں کے سامنے پہنچایا، یہ ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید کوئی بات اس طرح سے بیان کرتا ہے تو یہ اصل میں ہوتی ہے صحابہ کرام کے لیے، یا اگر واحد کے صیغے میں ہے تو اصلاً ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ پھیل سکتی ہے، وہ جنرلائز ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اور عام طور پر وہ معلوم ہوتا ہے کہ جنرلائز ہو رہی ہے، یعنی وہ محدود نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اصل میں جو بات کی جا رہی ہے، اگر پوری بات کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل میں اور کسی سے ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی عنایت سے تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے امت لوگوں کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تامرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ،
اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، سچا ایمان رکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام صحابہ کرام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی آگے ہم دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں قرآن مجید نے بعض صحابہ کو ان کے بعض معاملات میں ان کی اصلاح کی ہے، اور قرآن اس میں بہت سے پیسیجز ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گروہ کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھا، ان کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چنے ہوئے لوگ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی پرفارمنس دکھانے والے لوگ ہیں، ناٹ ایوری بڈی، مگر ایک قریب کا جو گروہ ہے جو ان صحابہ کرام پر مشتمل ہے جن کو قرآن کہتا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کمال ہے یہ خراج تحسین غیر معمولی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے دین کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے میں سبقت لی، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ان کے بارے میں ہے کہ تم اس وقت صورتحال یہ بہترین لوگ ہو، تم ایک بہترین گروہ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ یعنی یہ جو اس وقت تم نے ان کے سامنے دین پیش کر دیا ہے، تمہارے ذریعے سے ان کو جو اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اس کے بعد اللہ کا پیغام واضح ہو گیا۔ اللہ نے تمہیں ان دنیا والوں کے لیے برپا کیا ہے، تم بہترین رویہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ اگر اس رویے کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ ان کی شامت اعمال ہے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ایمان والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا رویہ ٹھیک ہے، یا تو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، یعنی یہ بات کوئی بات زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ ایک بندہ کس موقع پر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بندہ ٹھیک ہے، بندہ حق پسند ہے، جب وہ حق پسند ہے تو جائے گا کہاں؟ وہ ہو سکتا ہے آج ابھی تک اس کو بات نہ پہنچی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کو بات وہ والی پہنچی ہی نہیں کہ جو آپ کو پہنچی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہیں، دے آر ڈوئنگ ایز بیسٹ ایز دے کین، تو وہ اللہ کا مومن ہے۔ یعنی ان کا رویہ مومنانہ رویہ ہے۔ ان کے سامنے جب حق بات آتی ہے تو اس کو مانتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا کلام ان کے سامنے آئے وہ نہ مانے؟ وہ تو اپنے قدم قدم پر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس بات کو شو کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اکثر لوگ کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ ادھر بھی وہ گڑبڑ کرتے تھے تو ادھر کیسے آئیں گے؟ اور آ جائیں گے تو یہاں بھی گڑبڑ کریں گے۔ یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور پتہ لگا کہ یار بندہ کمال ہو گیا، بہترین ایک تبدیلی آ چکی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ یہ کہ آپ ان جادوگروں کی طرح آپ کی کایا پلٹ جائے کہ جنہوں نے تمہیں کچھ مگر تھوڑی سی اذیت، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم ان سے لڑو گے تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تو تمہیں پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے ضربت علیہم الذلہ، انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس رسی کو تھام لیں، ان انسانوں کی رسی کو تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما، یعنی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، اپنے طور پر سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لے آئیں، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر تھوم دی گئی پست ہمتی، جن کے سامنے چونکہ ان پر بات واضح کر دی گئی
ضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر پست ہمتی بھی تھوپ دی گئی، یعنی وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ اعتماد کہ جو انسان کے اندر شجاعت، دلیری پیدا کرتا ہے، وہ ان کے اندر سے نکال دی گئی، ختم ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کا کوئی حق راستہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، یہ اصل میں شناعت ہے کہ دیکھو، اور زیادہ نمایاں کرنے کے لیے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ فرماؤ اولادکم خشیت املاق، کو اسی کے ڈر سے۔ اس کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے قتل کرتے، بھی اصل میں وہی اسلوب ہے۔ یہ جو ہے نا سٹائل آف پریزنٹیشن قرآن مجید کا، یہ ظاہر زبان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا کانوا، یہ ہوا کہ وکانوا یعتدون، اور وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس تو یہ لگتا ہے کہ مستقل رویہ اختیار کر لیں تو پھر ان کے اندر سے وہ احساس، وہ انسانیت، وہ خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو برائی کرنے سے روکتی ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے گھناؤنے جرائم بھی کہ ایک مذہبی گروہ قتل کر ڈالے۔ ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ حد سے آگے بڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، تو یہ اس لیے ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس وقت قرآن مجید کا انکار کرنے والے تھے، اور ان لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن کے ماننے والے تھے، تاکہ ماننے والوں کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو کہ جس ماننے والے حد تک آگے بڑھ جاتا ہے نافرمانی میں اور اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بننے میں۔ میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 103 سے ہم نے سورہ آل عمران کی شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سارے کے سارے تم، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں، فرقے بازی میں مت مبتلا ہو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کہ جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اس کی عنایت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فانقذکم منہا، تو اس نے تم کو بچا لیا اس سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہدایت کے راستے کو اختیار کرو۔ ولتکم منکم امۃ، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ ایسا بھی ہو، یدعون الی الخیر، کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، خیر کی طرف پکارے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ معروف کا حکم دے، منکر سے، برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو تفرقے میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے فرقے بنا لیے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کے کچھ چہرے ہوں گے روشن، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اداسی چھائی ہوئی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جہاں تک معاملہ ہے ان کا کہ جن کے چہروں کے اوپر تاریکی چھائی ہوگی، اکفرتم بعد ایمانکم،
ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انکار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو عذاب کا نتیجہ، مزہ، اس وجہ سے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہا معاملہ ان کا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں ارادہ رکھتا جہان والوں پر زیادتی کرنے کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جانے والے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المومنون، ان میں سے بعض مومن بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی اذیت کے۔ وَإِن یقاتلوکم، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، یا ان لوگوں کی رسی کو تھام لیں کہ جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر پست ہمتی مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کیا نبیوں کو بغیر وجہ کے، بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب جی آیت نمبر 104 میں جب تین ورڈز کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گی، امت، خیر، اور سوری معروف اور منکر، اور 110 آیات میں بھی جو آیت ہے اس میں بھی انہی ورڈز کے اوپر فوکس کرنا چاہوں گی، امت اور معروف اور منکر۔ ایک جگہ پہ انٹرپریٹیشن ابھی آپ نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے تھرو یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ آیت 110 میں کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ان دونوں چیزوں میں جب سیم ورڈز یوز کیے گئے انٹرپریٹیشن میں فرق ہے، کیونکہ شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان جیسے لوگ جو ہیں ڈفرینٹ فرقے اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہی ہیں صحیح والا گروہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی فرض کی ہے کہ ہم اب لا انفورسمنٹ کریں۔ دیکھیں، جو تو یہ ادھر تو نہیں آ رہی، وہ لائٹ یہاں نہیں ہے نا، نہیں یہاں تو آبویسلی نہیں ہوگی اس کی یو پی ایس سی، ہاں کچھ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے سر۔ دیکھیں، پہلی آیت اور دوسری آیت میں ایک فرق ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے۔ امر اور نہی یہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے دونوں امکانات رکھتا ہے، کسی کو مشورہ دینا، کسی کو حکم دینا۔ نہیں میں بھی یہ کہنا یار یہ نہ کرو، یا کسی کو زبردستی روکنا۔
یہ جس طرح سے کہ ڈیڈ جی نہیں وہ میری بھی غلطی تھی سر، میں بالکل آخری وقت میں اس کو اور معلوم ہی نہیں ہو سکا. اینی وے، پہلی جو بات ہے یعنی مشورہ لوگوں کو برائی سے روکنا، آئی تھنک اٹس گون. اب کوئی نہیں، واپس نہیں آئے گا. آپ کو کوئی نہیں میری اس نے وہ پتہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ 10% کہتا ہے، اس کے بعد 7% کہتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے 15-20 سیکنڈ میں ہوتا ہے. تو یہ ہے. لیکن یہ جو آیت ہے، آیت 104، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بیان کر دی کہ وہ خیر کی دعوت دیں گے. جب خیر کی دعوت الگ سے بات بیان ہو گئی تو اب اس میں وہ ساری بات آ گئی کہ آپ نے لوگوں کو اچھائی کی بات بتانی ہے، برائی سے روکنے کا مشورہ دینا ہے. اب جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تو یہ باقاعدہ اب وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے، یہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. سو یہ اصل میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان جنرل ایک پرٹیکولر گروپ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ جو قرآن مجید کے بیان سے اور آپ سمجھیں کہ کامن سینس سے بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ کام یعنی فورسبلی کسی کو برائی سے روکنا اور نیکی کے طرف دھکا دینا، یہ اگر مان لیا جائے عام آدمی کا رائٹ پریروگیٹو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں انتشار کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ مجھ پر کریں گے، میں آپ پر کروں گا، پھر تو مار کٹائی ہوگی. یہ قرآن نے بالکل بیان نہیں ایسے کیا. قرآن مجید نے تو بلکہ اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ. تو یہ تو کوئی حکیمانہ بات نہ ہوئی کہ آپ ایک آیت کا مطلب اپنے لیے مان کر اور امر بالمعروف کا مطلب امر حکم لے کر، جبکہ دوسرے کا بھی امکان موجود ہے، اور نہی عن المنکر میں نہی یعنی باقاعدہ روکنا، یہ لے کر آپ لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائیں. تو میں نے گزارش کی کہ اس آیت میں، آیت نمبر 104 میں جو پہلے یدعون الی الخیر بیان ہو گیا، اس نے در حقیقت اس بات کو تو کور کر لیا کہ خیر کی دعوت دی جائے گی، لوگوں کو مائل کیا جائے گا، لوگوں کو انکریج کیا جائے گا. اس کے بعد اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی مفہوم میں ہوتا جس میں کہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، تو یہ ایک ان نیسیسری ریپیٹیشن ہوتی، اس لیے کہ وہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے. تو یہاں آپ کو لازماً دوسرے مفہوم میں لینا ہوگا کہ وہ کام بھی کریں اور یہ کام بھی کریں. جبکہ یہ جو دوسری بات ہے، دوسری جو آیت ہے، اس میں تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک امت کا، یعنی آپ نے کہا کہ امت پر کنسنٹریٹ کریں، تو یہ امت جو ہے اس کا مطلب ہے گروہ. یہ اصل میں یہ بھی ایک مشکل ہے کہ ہمارے ہاں بعض الفاظ اصطلاح بن جاتے ہیں، اور وہ اصطلاح بن جاتے ہیں ایک ایسے مفہوم کے لیے کہ جس مفہوم میں وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوتے. تو وہ آدمی کافی پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے. امت سے مراد گروہ، آپ کسی گروہ کے لیے بھی لفظ استعمال کریں گے تو امت آئے گا. ہمارے ہاں اس سے مراد امت مسلمہ، یعنی ساری امت. یہی کنفیوژن ہے نا. یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کن تم خیر امت، تم ایک بہترین امت سے، سارے مسلمان امت، سارے کے سارے. بہت مشکل کام ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک گروہ تھا جس کو کہ خطاب کیا گیا. جی وہ اصل میں پتہ تب چلا جس وقت آپ نے جب یہ بات کی تو اس میں اندازہ یہی ہوا کہ یہ آپ جو انفر کر رہے ہیں یہ آگے جا کے بات نہیں کھلے گی. جس وقت وہ بات ہوئی کہ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے اور جو کھلی مطلب گمراہی پہ تھے، یعنی بات ریٹروسپیکٹیولی جب آپ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خاص ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس دور کے لوگوں کا، ان یہود کا جو جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ناحق. تو اس میں تو آج کے لوگ تو اس میں نہیں شامل ہو سکتے، نہ ہی وہ یہ بات شروع ہی جہاں سے ہوئی ہے اور اینڈ ہو رہی ہے جس پہ
تو وہ کانٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ وہ سوال پوچھیں جواب دے، تو ہو سکتا ہے کہ جواب بڑا کلیئر نہ ہو، وہ پورا قرآن واضح کر رہا ہوتا ہے. مطلب وہ قرآن جو مثال کے طور پر کمزور مسلمانوں کو ان کی کمزوری پر باقاعدہ سرزنش کر رہا ہے، اور ان میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ بعض لوگ منافق ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو کہے تو بہترین لوگ ہو؟ یہ تو قرآن، پورے قرآن کی نفی ہو جائے گی. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ایک گروہ ہے اور یہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں اگر آپ اس کو پوری امت کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، یہاں میں لفظ امت بول رہا ہوں یعنی امت مسلمہ، تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مگر اس لفظ کا عربی میں مفہوم اور یہاں قرآن میں اس کا مفہوم گروہ کے لیے، یعنی ایک گروپ. یو آر اے گروپ آف پیپل. کیونکہ اس میں شروع میں جب جو انہوں نے بھی بہن نے بھی توجہ کرائی آیت نمبر 104 کی طرف، کیونکہ اس میں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس میں امت کا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اس کو وہاں خود کر رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے. جی تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ایک گروہ اور جماعت، جس طرح کی یہ جماعتی زندگی میں ہے کہ ایک نام انہوں نے لیا ایک گروہ کا کہ اس نے یہ ذمہ اپنے لیے لے لیا، تو وہ تو اسی کو میرے خیال میں دلیل اور آرگومنٹ سمجھتے ہوں گے اس چیز کو. میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ اگر سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اور ہم بھی سمجھنے لگیں جی تو پھر بہت کلیش، تو پھر کیا ہوگا. اس لیے یہ تو قرآن مجید کا ایک بنیادی اصول ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق کسی اتھارٹی سے ہے اس کا تو خطاب ہی حکمرانوں سے کہ جن کو یہ اختیار مل گیا. ورنہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک بڑی سادہ سی بات ہے، وہ جو ایک حدیث مشہور ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی شخص تم میں سے منکر کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہے یا اس کو کنڈیم کرے، اصلاح کرے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل سے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب اس میں مشکل معلوم ہے کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں اور اس کو دل میں برا جانیں. اس سے زیادہ بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں اور اس کو زبان سے برا بھلا کہیں، کنڈیم کریں. اور اس سے زیادہ بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ پکڑ کے اس کو ٹھیک کر دیں. تو چنانچہ بعض لوگ پھر برائی کو پکڑ کے ٹھیک کرنے کو ایمان کا مضبوط ترین درجہ قرار دیتے ہوئے حلا بول دیتے. اس کی سند اس حدیث کے اوپر آپ تھوڑا سا. نہیں سند بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سوائے اس کے کہ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے. یعنی اس کا کانٹیکسٹ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط ایمان تو کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ نے مکے میں نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کے گھر میں نماز پڑھی اور باقاعدگی سے پڑھتے تھے آپ، اور اس گھر میں ہمیں معلوم ہے کہ 360 بت تھے، بت جن کی پرستش ہو رہی تھی اللہ کے علاوہ. ان سے زیادہ تو کوئی بڑا منکر ہو نہیں سکتا. تو اس حدیث کے مطابق تو آپ کو سب سے پہلے ان بتوں کو توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ آپ کا رویہ ہی بہترین رویہ ہے. لیکن جب آپ فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کے 8 سال بعد تشریف لائے ایک فاتح کی حیثیت سے، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا. اس اور اس رویے میں فرق کیا تھا؟ پہلے آپ کو اختیار نہیں تھا، بعد میں آپ کو اختیار تھا. تو یہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے اور اس برائی کو ہاتھ سے یعنی اپنے فیصلے سے، اپنی اتھارٹی سے روکنے کا اس کو اختیار ہو، اور حکمت کا بھی یہ تقاضا ہو، اس لیے کہ حکمت خود قرآن بیان کرتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی ایسی نازیبا حرکت کر رہے ہیں کہ جس کو کہ اگر آپ نے نوٹس نہ لیا تو وہ پھر ان میں پھیل جائے گی. تو پھر ایز اے ہیڈ ماسٹر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں اور اس کو روکیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں
اور ساتھ والے گھر کی بیوی جو ہے وہ نکلے اور آپ کو ان کا لباس پسند نہ آئے اور آپ اپنے اس حدیث کے انڈرسٹینڈنگ کا عمل شروع کر دیں، کیسے کریں گے؟ یو گاٹ نو اتھارٹی. میرا خیال ہے کہ ایک آدھا اگر تھپڑ پڑ جائے گا تو اچھا ہی ہوگا. نہیں، میرا تو خیال تھا خاتون کو مارنا چاہیے تھا. یعنی کہ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اس لیے کہ یہ تو کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور حدیث ہے. دیکھیں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، جب آپ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ انٹرپریٹیشن بیان کریں تو سب سے زیادہ اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کو پورے دین کی پریزنٹیشن میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے بڑی مشہور، وہ عام طور پر بیان بھی کی جاتی ہے، ایک اخبار میں تو شاید روزانہ ہی بیان لکھی بھی آتی ہے کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد کلمۃ الحق، حق بات کہنا ہے، عندہ سلطان جابر، ایک جابر حکمران کے سامنے. یعنی اس میں کلمۃ الحق ہے، نہ کہ یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑنا یا اس کو مارنا یا اس کی مونچھیں صاف کرنا، صرف آپ نے بات کرنی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل میں آپ کے اپنے حالات سے ہے. تو یہ بات کہ یہاں بھی جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے مراد زبردستی کسی کو آپ کے خیال میں جو نیکی ہے. اچھا، یہاں دو الفاظ اور بھی ہیں، معروف اور منکر. یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی مذہبی انٹرپریٹیشن سے کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور کچھ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ناجائز ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے زور بازو کو استعمال کرتے ہیں. یعنی پہلے آپ نے یہ طے کیا اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں، اس کے بعد آپ نے جا کے انسٹرومنٹ توڑنے شروع کر دیا. وہ بات یہ ہے کہ جو منکر ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے، اٹ از نون، ایوری بڈی نوز اٹ کہ غلط چیز ہے، اس کو روکنا. اور جو معروف ہے وہ معروف ہے، وہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے. سو ہمارے ہاں پے در پے پرابلمز ہوئی ہیں کہ ایک مذہبی انٹرپریٹیشن میں ایک خاص قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہم نے خود کی ہے اور جس کے بارے میں وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ٹاک ٹو ادرز اباؤٹ اٹ. گفتگو بھی نہیں ہو سکتی کہ اس میں اگر آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو کسی اور کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہوگا. اور دوسرا یہ کہ وہ اگر آپ نے طے کر لیا کہ وہ غلط ہے، اس کے بعد آپ اپنے زور بازو کا استعمال کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. جس کے بعد اگر مثال کے طور پر ان کے پاس بھی زور بازو ہو تو آپ کی مرمت کر دیں گے. یعنی یہ آپ افغانستان میں کر سکتے ہیں، جا کے ہندوستان میں کریں. ہندوستان میں آپ ہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ سیکولر، آمین سیکولرزم کو زندہ رکھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کانٹیکسٹ بدل گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بی کنسسٹنٹ، ادھر بھی جا کے پکڑو نا ہندوؤں کو اور ان کی مرمت کرو. تو وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ویسی بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ ایک بات کو کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ کی بات ہے جس میں آپ قرآن مجید کے سیاق سباق الفاظ، سیرت کے، حدیث کے جو بیانات ہیں، ان سب کو یکجا کر کے جب آپ کے سامنے پکچر آئے گی تو وہ ایک کنسسٹنٹ پکچر ہوگی. ہمارے ان بھائیوں کو اور بہنوں کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی بات اگر وہ اس طرح کی کریں تو اس سے کنٹرڈکشن پیدا ہو. یہ اصل میں آپ کی اپنی کمزوری ہے، آپ کے دماغ کا خلل ہے. کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، جو بات ہے جیسی ہے ویسے ہی ہے اور حق بات کہنی چاہیے. آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے جس سے آپ کسی کو منع کریں. اس کی امپلیمنٹیشن اب کیسے ہو سکتی ہے اس وقت؟ ایسے ہی ہو سکتی ہے جیسے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایک ذرا سا کروڈ انداز میں سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ کون سلیکٹ کرے گا؟ کون سا گروہ ہے؟ نہیں، وہ گروہ ہوگا ہی حکمران. اگر حکمران نالائق ہے تو یہ پھر بدقسمتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے لیے وہ حدیث ہے کہ آپ اگر ایک جابر سلطان کے تحت رہ رہے ہیں تو آپ اس کے سامنے کلمہ حق کہیں، اور اگر نظام میں کوئی بدلنے کا امکان ہے تو اس کو بدلنے کے لیے اہتمام کریں. قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گی کہ ہم اب آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اس لیے کہ یہ تو اس برائی سے بڑی برائی ہے، اس فتنے سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں
کہ یہ جو بغاوت ہوتی ہے جس میں کہ آپ کسی موجود حکمران کو اس کا تختہ الٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوتا ہے، انسان مرتے ہیں، یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، اس لیے اس کو ٹالریٹ کیا جائے گا۔ کتنا ہی ظالم، کتنا ہی کرپٹ حکمران ہو، اس کو آپ زبان سے اور طریقوں سے ہٹانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش تو کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ لڑوا دیں، نہیں، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا۔ رائے عامہ ہم بات کریں، آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، جلسہ کریں گے، آپ اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے، جلسہ بھی نہیں کرنا۔ حبل من الناس، جی آپ نے من الناس سے مراد مسلمان لیا، ناس تو جنرل نہیں ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ الف لام لگا ہوا تو وہ پکڑیں یا تو حبل من اللہ، اللہ کی رسی کو، یا پھر انسانوں کی رسی کو۔ یہ اصل میں بات پوری یوں ہے کہ یہ ذلت سے دوچار رہیں گے سوائے اس کے کہ وہ یا تو خود براہ راست اللہ کے پیغام کو سمجھنے اختیار کر لیں، یا پھر اس گروہ میں ان انسانوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے کہ یہ کام کیا ہوا ہے۔ سر کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے زیر نگیں آ جائیں، ان کی امان میں آ جائیں، یا ایسا کسی جیسے ایک ہے نا کانسیپٹ یہ کسی اور جو مضبوط سلطنت ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں زیر بھی، نگیں آ جائیں۔ ان کے ساتھ ان کی سرپرستی میں آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، سرنڈر ہو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے جی، وہ ان کو تھام لیں۔ یعنی بے شک اسلام نہ لائیں، لیکن کہیں کہ ہم آپ کے مطلب سرنڈر کرتے ہیں، ہم آپ کے پیس کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہارمونی کے ساتھ، آپ کی حکمرانی میں قانون یعنی نظام جو ہے وہ جو اس کو قبول کرتے ہیں جو آپ کا نظام ہے، پر ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ وہ تو ذمہ ہو گئے نا جی، ہاں وہ تو ذمہ ہو گئے۔ ذمہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کسی پڑوسی علاقے میں، کسی اور علاقے میں، کسی اور مسلمانوں کے علاوہ اگر کسی کی حکومت ہے جو ان کو شیلٹر دے سکتی ہے، تو یہ اصل میں یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر ٹیمپریریلی کچھ انسان ان کو شیلٹر دے دیں، اصل میں وہ بچ جائیں گے، ورنہ وہ بچیں گے نہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے معاملہ کہ ان کے سامنے پیغام پیش ہو گیا، اور پیغام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا، اب تو نہیں بچ سکتے۔ مطلب اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں ہو رہا ہے نا، وہیں پچھلی آیت سے نکل رہا ہے نا، وہیں یقاتلوکم، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ان پر یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے ذلت، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا ان انسانوں کی رسی کو پکڑ لیں کہ جنہوں نے اللہ کی رسی، جہاں کہیں بھی ہو، یہی جہاں کہیں بھی یہی لوگ، ہاں، یعنی یہ لوگ کہ جن کے سامنے یہ پیغام آ گیا، اور جو اس پیغام کے آ جانے کے بعد نہ ماننے کے لیے اڑ گئے، یہ اگر تم سے لڑیں گے تو مار کھائیں گے، اور جہاں کہیں بھی جائیں یہ نہیں اب بچیں گے۔ انہی کے بارے میں ہو رہا ہے، دیکھیں نا، وہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی ہے، جو ضمیر ہے اس کو تو آپ فالو کریں گے نا، اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جن لوگوں نے پیغام سنا اور پیغام سننے کے بعد چھوڑ دیا۔ یعنی اس سیگمنٹ یعنی کیسے کرتے ہیں، مخاطب کون ہے؟ جیسے میں آپ کو اس میں بیان میں کہا، اب یہ یو تم بہترین امت ہو، اب اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں؟ اس کی پاسبلٹیز یا تو یہ ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا سارے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے وہی ہیں۔ جی ان کا پوائنٹ ہے نا، وہ ناس کے میرے خیال میں مطلب کہ زیادہ کنفیوژن ہے۔ جیسے آپ نے امت کا وضاحت کی ہے کہ امت وہ ایک گروہ ہے، جی جی، یہ لیکن یہ گروہ اخرجت، یعنی وہ بھی ان وائڈر سینس میں بھی اہل مکہ، ٹھیک ہے، اس کو امت کہا گیا، تو ناس لیتے ہیں کہ سارے انسان، مسلم اور یہ وہ سارے نہیں، میں اصل میں جی بالکل یہی بات ہے۔ یعنی اصل میں دیکھیں اس میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، یہی دلیل ہوں گے یہ نشانی ہوگی۔ جی، بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔
اس میں وہ ہو جائے کنفیوژن تو وہ آگے پیچھے اوپر کی آیات سے واضح ہوتا ہے. اصل میں یہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اتاری ہے تاکہ لوگوں کے لیے اور لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑیں. جی حبل اصل میں ہم ہمیشہ سے رسی کا اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی. اور یہاں پر حبل جو ہے ہم نے اس کو سمجھا اور جنرلی مطلب انسان جو ہوتا ہے ہو سکتی ہے لیکن اللہ اس سے آگے کی رسی یعنی بات شاید تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ یا وہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں جنہوں نے اللہ کی رسی یعنی یا پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل دھیرے دھیرے ان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا. انکار کے ساتھ یہ کہیں نہیں جا سکتے. انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے دشمنی مول لے لی, یہ نہ تم سے لڑ سکتے ہیں اور نہ کہیں یہ جا کے چین سے بیٹھ سکتے ہیں. جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ یہود کا ایک ڈائسپورا جو پچھلے 1500 سال پہ محیط ہے تو کیا یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے؟ دیکھیں یہاں تو اگر ڈائسپورا بھی ہے تو یہیں سے نکلے گا. پر عیسیٰ علیہ السلام کے پر وہ آیت جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 55 ہے جس میں مسیح علیہ السلام کو جب یہ سولی پر چڑھانے کے لیے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کر لیا کرنے والوں کے اڑنے والے. یہاں بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے بارے میں. یہ نہیں بچیں گے. ان کے پاس تو اب کوئی چوٹ مان لے یا پھر جو مسلمانوں کے یعنی ان کو موت کے عذاب سے دوچار نہیں کیا جائے گا. مشرکین کے لیے تو موت کا عذاب تھا. ان کے لیے وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی خاص بعض وہ لوگ کے جزیے کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا اس وجہ سے اور یہ ہے کہ انکار کے بعد وہ ایکسیپشنل لوگ کہ جو اپنے رویے اپنی باغیانہ طرز عمل وہ اپنے آپ کو اس بعض لوگوں کو بیکاز بات عذاب کی اب درمیان میں جو کچھ لوگ چونکہ لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف دا قرآن کہ کوئی شخص گستاخی کر رہا تھا اور اس کو قتل کروایا گیا چنانچہ گستاخ اس طرح مانتے یہ ماننا اگر آج تو یاد ہو ویسے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ ٹائمنگ یہی رہے تو اب تو ہم اس کو پہلے کر سکتے ہیں. اگر اس وقت آئی ڈونٹ نو ابھی لائٹ کتنے بجے گئی ہے؟ 8:15 گئی ہے. 7:45 اور 7:45 سے 8:15 جیسے ہی لائٹ جائے عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ہاں یہ میری بھی نالائکی ہے. میں اس کو بالکل زیرو پہ لے کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی کچھ جی بالکل وہ تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ امام کے پیچھے مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اور وہ آپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ تو بس اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہیں. وہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. تو ٹائمنگز بھی فرق یہ ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو جب تک ہم نہیں پڑھیں یہ پوائنٹ آف ویو یہی ہے. اس فاتحہ کو بلند آواز میں جہری نماز میں یعنی فجر مغرب اور عشاء میں پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کو سننا بس یہی کافی. پڑھ رہا تو پھر آپ کو پڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے مناسب بات ہے کیونکہ جو پہلی رائے ہے اس کہ اگر آپ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے روک رہے ہیں تو رکوع میں بھی روک دیں ہم کو. یہ تصور کرے کہ امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں بھائی وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیں بھی پڑھنے دیں آپ. یعنی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں حج میں ایک بڑی عام طور پر جھگڑا ہوتا ہے کہ ہو گیا کہ نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے بعد پھر آپ کو تو وہ خیر کافی جھگڑا ہوتا. مسافر ہیں وہ کوشش یہ کرتے تھے لوگ کہ کوئی مقیم آ جائے تاکہ پوری پڑھا نہیں یا
ولنگ نہیں تھے ان کرنے کی. آپ بزرگ ہیں, کسی کو کہا انہوں نے آپ. تو اس دوران آپ میں سے جو لوگ اس کے بعد کھڑے ہوں گے نا, تیسری آپ نے صرف کھڑا ہونا ہے کہ جتنا سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہیں. تو اب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے دوران میں کچھ نہیں پڑھنا, اور اندازاً اتنے وقت کے بعد پر جو ان کو بات صحیح لگی بات بیان کر دی, اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ان اب کوئی نئی بات کہنا تو ایک مگر عرفات میں یہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ مسجد نمرہ میں دو پڑھیں اکٹھے پڑھیں یا نہ. کین یو امیجن کہ میدان عرفات میں پڑھی اور اثر بعد میں پڑھی, بعد میں پڑھی اور اس کو ملایا. کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے, اور مجھے لیٹسٹ یہ بات معلوم ہوئی کہ تو اس وجہ سے اب ہمیں تو چاہیے نا ذوالحج کو میدان عرفات میں جائیں, نہ ہوا تو حج نہ ہوا. اس کا بڑا تو چاند کو دیکھ کرتے ہیں کہ منا سے 10 اس میں بھی ایک چکر لگا کے آ جاتے ہیں. عرفات بھی ہے. واپس آ کے بھی نمازیں پوری کر. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کہ کیسے لوگوں کو آ جائے قرآن پڑھیں.